اسلام کہ جس نے رسول اللہ کے ساتھ اسلام کی حالت میں ملاقات کی، اب یہ مان چکے ہیں کہ ہم سے ابھی تو مانتے ہیں اسلام ظاہری تو مانتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں۔ 19 اگست 2024 کو بنگلور میں شرائط مناظرہ طے کرنے کے لیے علماء کو بلایا گیا، جس میں تاج الفقہ مناظر اسلام مناظر اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب اور ان کے معاون شیخ الادب مناظر اہل سنت حضرت علامہ مفتی شہزاد صاحب کو بلایا گیا، اور فریق مخالف قاری احمد حسن اور نور العین یہ لوگ وہاں پہنچے۔ ایک عالم کی سند پیش نہیں کر پایا تو دوسرے کی سند منسوخ تھی۔ اس کے بعد یہ لوگ ویڈیو بنا کر عوام میں یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں کہ بریلوی مناظرہ ہار گئے، لیکن اس پر پاکستان کے علماء کیا کہتے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ بھی ہوں گی اس لیے کہ تاریخی روایتوں سے، اخبار ہاتھ سے تو کسی کی منافقت یا کسی پر قطعی حکم نہیں لگتا۔ مولوی صاحب کہاں سے لاؤ گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ اگر تم مناظرہ کے میدان میں آئے تو ایسی تمہاری ذلت ہوگی، تمہیں دن میں تارے نظر آئیں گے اور رات کو تمہیں سورج نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بھاگنے کے راستے تلاش کرو گے اور آئندہ نسلوں کو سمجھا جاؤ گے کبھی بھی اس موضوع پر اہل سنت کے علماء کے سامنے نہ آنا، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے، دنیا میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ ہاں جی، اس لیے کہ تمہارے پاس نہ کوئی کتاب ہوگی نہ کوئی حوالہ ہوگا۔ قرآن کی آیتیں کہتے ہیں ہم پیش کریں، بھئی کون سی آیت لاؤ گے تم؟ جہلو کون سی آیتیں لاؤ گے؟ تمہاری وہی مراد ہے نا جیسے مولا علی نے کہا تھا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کہ قرآن تو سچا ہے، تمہارا ارادہ، تمہاری تعویل باطل ہے، تمہارا معنی باطل ہے۔ تو باطل معنی سے تم کیسے معاذ اللہ کاتب وحی خال المومنین جرنیل اسلام صحابی رسول محب اہل بیت جن پر اعتماد کیا علی المرتضیٰ نے، اصل میں یہ لوگ اہل بیت کے باغی ہیں، اور منافق اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اہل سنت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے اہل سنت ہیں، مسلمان ہیں اور اہل سنت ہیں۔ یہ ہیں رفض اس لیے بھی منافق ہیں، اور پھر محبت اہل بیت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اہل بیت کی مانتے نہیں، ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ تو رسول اللہ جب کہیں ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، رسول اللہ کہتے ہیں مسلمانوں میں صلح کرائے گا میرا بیٹا حسن۔ یہ بدبخت کہتا ہے صحابی بھی ہے منافق بھی ہے، اور مسلم شریف کے اندر روایتیں ہیں، رسول اللہ نے فرمایا جب دو گروہ لڑیں گے میری امت کے تو فرمایا اول الطائفتین بالحق یا اقرب الطائفتین من الحق، اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے کہ دونوں حق پہ ہوں گے لیکن حق سے جو زیادہ قریب ہوگا وہ خارجی گروہ سے قتال کرے گا۔ تو رسول اللہ دونوں کو حق پہ بھی فرما رہے ہیں، دونوں کو مسلمان بھی فرما رہے ہیں، اور علی المرتضیٰ شیر خدا جنگ بندی کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، اور آگے قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ۔ تو سورہ حجرات کی یہ جو آیات ہیں ان کے سامنے یہ کیسے ٹھہریں گے؟ قرآن کہتا ہے فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، کہ جو باغی حقیقی باغی اس سے جنگ کرتے رہو جب تک وہ رب کا حکم نہ مانے۔ جبکہ علی المرتضیٰ نے تو جنگ بند کر دی، تو جنگ بند کرنا علی المرتضیٰ کا یہ بتاتا ہے کہ وہ حقیقی باغی نہیں سمجھتے تھے۔ اب اس کے جواب میں یہ کہیں جی وہ انہوں نے قرآن اٹھا لیے تھے، تو قرآن اٹھانے والی روایت قطعی ہے، متواتر ہے، اور علی المرتضیٰ نے کہا کہ ہم اس لیے یہ جنگ بندی کر رہے ہیں۔ کہاں سے دلیل لاؤ گے؟ قرآن کے مقابل میں قطعی الدلالت قطعی الثبوت کون سی دلیل لاؤ گے کہ کیوں جنگ بندی کی علی المرتضیٰ نے؟ علی المرتضیٰ جنگ بند کر دیں، خود پڑھ رہا تھا یہ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، تو قرآن کہتا ہے کہ باغی سے جنگ بندی نہ کرو، علی جنگ بند کر رہے ہیں، کیا جواب ہوگا تمہارا؟ کون سی قطعی الدلالت قطعی الثبوت یہاں دلیل لاؤ گے؟ پھر امام حسن مجتبیٰ نے جو صلح کی وہ بھی اجماع امت کے ساتھ تواتر سے ثابت ہے، اس کے مقابل میں کیا دلیل لاؤ گے؟ جو انہوں نے شرطیں پوری نہ کی، وہ جی جنگ جو صلح ہے وہ تو مشرکوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کیا؟